پہ ہے ہی نہیں۔ مہربانی صاحب آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ اور بڑی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ رات 2 بجے ایک بندہ بغیر سوزیوں کے آ جائے، یہ معجزہ ہے۔ حقیقت میں جو گزارش کر رہا ہوں کہ اب شیعہ مجلسوں میں ایک آدھا مولوی صرف برکت کے لیے رکھا جاتا ہے۔ سننا تو ذاکروں کو ہوتا ہے، بہت شکریہ، لیکن اگر تقدیر کبھی ایسا موقع لے آئے تو ماڑا چنگا سماعت فرما لیا کرو۔ اور وہ بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں۔ میں جو جی بسم اللہ سید، ہاں جی تشریف لائے سید، خیر آپ ٹھیک ہیں جی؟ میں نے کیا کہا ہے، میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں۔ آپ کو یقیناً اندازہ ہوگا کہ سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے۔ آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے۔ اللہ کرے آپ میری بات پہ دھیان دے جائیں، بہت شکریہ، متوجہ ہے سرکار آپ۔ میں نے کیا کہا ہے، سائنس کی ترقی ہے، مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے۔ اگر سارے مولوی شیعہ ہی ہوتے پھر علی ولی اللہ پہ بحثیں کیسی؟ مہربانی سے آپ جیئیں۔ ناظم ممبر میرا خیال ابھی نہیں آئے، اعلان تو اسی نے کرنا ہوتا ہے، لیکن بابا جی سرکار سید محمد حسین شاہ جی کا اعلان میں کر رہا ہوں۔ بہت پیارے انسان، بہت پیارے ذاکر، مالک نے صحت والی ہمیشہ زندگی دے۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے رضوی صاحب نے تقریر روک کے محمد حسین شاہ جی کا اعلان کی۔ میں جب آیا ہوں تو عرفان شاہ پڑھ رہا تھا، خدا بخش مرحوم کا بیٹا، انہوں نے تو میرا اعلان نہیں کیا۔ جب ہم ذاکر مولوی ممبر پہ ہوتے ہیں تو لفٹ شفٹ کسی کو نہیں کراتا، لیکن میں نے مجلس روک دی ہے، میں بابا جی کا اعلان کر رہا ہوں۔ فجر قریب ہے، میں شاہ جی پہ احسان نہیں کر رہا، مذہب آل محمد میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا۔ مہربانی سید، مہربانی سے بہت شکریہ، سارے جواب دیں گے، بڑی مہربانی، زندہ و سلامت رہے آپ۔ تو میں نے گفتگو کے آغاز میں جو فقرہ کہا ہے کہ لوگوں کی نظر میں شیعہ ماڑے صحیح، میرے استاد محترم، میں مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم کا سب سے جونیئر شاگرد، حالانکہ اب میں خود ہی شاگردوں والا ہوں، لیکن جب تک استاد مرحوم کی بات نہ کروں میں اپنی گفتگو ادھوری سمجھتا ہوں، کیونکہ جہاں سے خیرات ملے وہ دروازہ یاد رکھنا چاہیے۔ اور مبلغ اعظم پہ تو کوئی جناب سیدہ کا وکھرا کرم تھا۔ مولانا اسماعیل صاحب بابا جی خود فاضل دیوبند تھے، ان کے والد میاں سلطان وہ بھی فاضل دیوبند تھے، دیوبندیوں کا پڑھا لکھا گھرانہ، زیراں زبراں بھی ٹھیک، صرف نحو بھی بڑی پوری۔ حق زہرا نے مولوی اسماعیل کو شیعہ کر دیا۔ جب قبلہ نے شیعت کا اعلان کیا نا تو ایک مولوی جانتا تھا کہ مولوی اسماعیل کا والد جو ہے نا، مولانا اسماعیل کے، میری طرف دیکھیں یہ ہو جاتا ہے کہ مولوی اسماعیل کا ابا شیعہ نہیں،
اس مولوی این جوش جوبن پہ مناظرہ کہ لگا مولوی اسماعیل اوہ دیکھو اوہ ادھا ملک شیعہ کر لے تے پیو تیرا نہ شیعہ ہویا قبلہ دیر نہیں کرتے تھے کہنے لگے مولوی جی پیو نو چھوڑو پیو تے وڈیاں وڈیاں دے نہیں سن ہوئے کیا کہنے آپ جیئے اسے ذرا بلند کر بیٹھے متوجہ ہے سرکارہ لہذا مبلغ اعظم پہ قدرت کا انوکھا کرم تھا مجھے یاد ہے ایک ان کا کلاس فیلو قبلہ خود سناتے ہیں کہ ان کا کلاس فیلو جب شیعہ ہوئے تو بعد میں کہیں ملا اور مل کے پتہ ذرا لہجہ اور لفظ سنیے پنجابی میں کہتے ہیں مولوی اسماعیل ہے تو پڑھیا لکھیا بندہ سا ہے تے تو جے مذہب بھی بدلنا سی تے کسے وال مذہب چ جان دو تو شیعہ ہو گئے وہ کسے چنگے مذہب قبلہ نے کہا کیا ہوا ہے کہنے لگا ہونا کہ جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ نہیں انہیں چپنا ہو سن لیا کرو اصل میں پتہ کیا ہے جب یہ مولوی کسی جھگی پہ علم دیکھتے ہیں نا تو انہیں جھگی سے پرابلم نہیں ہوتی کیا کہنے انہیں پرابلم علم سے ہوتی پھر اپنے گاڑی فیلو مولویوں کو گاڑی فیلو مولویوں کو پتہ کیا کہتے ہیں آوے کیا جے شیعہ دا چھڑا یہ شیعہ انجے دے ماڑے مسکین انپڑھ شیعہ اسی طرح کے ہوتے ہیں میری ان قبل قابو سے اپیل ہے کہ اپنے سے پڑھے لکھے دانشوروں سے پوچھنا کہ 950 سال کے بعد نوح نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں جب نوح تبلیغ کر کر کے تھک گیا اور نوح نے اللہ سے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیار اللہ روح زمین سے کافر برباد کر دے وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا کا ان کی نسلوں میں بھی مسلمان کوئی نہیں ہے قرآن کی آیت ہے میں کوئی تصور نہیں پیش کر رہا کہ نوح نے اللہ سے کہا کہ اس قوم کی نسلوں میں بھی مسلمان نہیں قرآن رواج سمجھ کے پڑھتے ہو یہ نوح نبی تو غیب جانتا نہیں یہ نسلوں کی خبریں کیسے دے رہا اللہ کرے آپ بیدار ہو جائے یقیناً رات کا ٹائم ہے لیکن زحمت فرمائے آپ یا علیہ حضرت نوح نے 950 سال کے بعد جب اللہ سے کہا برباد کر دے انہیں خدا فرماتا نوح اوکے کشتی بنا اب بچیں گے وہ جو تیری کشتی پہ چڑھیں گے جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ 950 سال کے بعد نوح نے کشتی نجات بنائی اور کشتی نوح پہ چند بندے چڑھے وہ بھی میلیاں کپڑے آلے ہائے 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 بہت شکریہ جواب دیجئے گا سارے جواب دیں گے اچھا اس مولوی نے پہلی بات یہ کہی کہ مولوی اسماعیل یار جنیاں ماڑیاں قوماں چوکھیاں شیعہ اور فوراً پتہ کیا کہتے مولوی اسماعیل گال سونا یہ توڑا مذہب کی ہے وہ یا فلمی دنیا وہ سنگر گلوکار اور نچن گاؤں نالے وہ بھی چوکھے شیعہ مولوی اسماعیل دیر کرنے کی عادی نہیں تھی بی بی کا کرم ہی بڑا کہہ لگے مولوی جی میں نے یاد آ گیا میں ایک نچن گانا نے پوچھیا اور تسی چوکے شیعہ کیوں ہوندے ہو اس کہا مولوی اسماعیل خود تے گناہگار ہاں تے جے مرشد بھی کو اپنے جیائی لب لے کیا کہنے آپ جیئے تمہاری نظر میں پروگرام لائیو چل رہے ہوتے ہیں ویڈیو کیمرے موجود ہیں میں کوئی بیٹھک یا ڈرائنگ روم میں باتیں نہیں کرنا کیونکہ مولا کائنات کا فرمان ہے جب تک بندہ چپ رہتا ہے لفظ اس کے غلام ہوتے ہیں اور جب کچھ بول پڑتا ہے
پھر وہ بندہ ان لفظوں کا غلام بن جاتا. لہذا گفتگو وہ کرنی چاہیے کہ بعد میں معافی شافی نہ مانگنی پڑے. میں پورے اعتماد سے بات کر رہا ہوں. میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں مسلمانوں، تمہاری نظر میں شیعہ ماڑے صحیح، غریب صحیح، لیکن جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور مذہب پہ نہیں ہے. تو میں کل ہی سواد لے رہے ہیں. ذرا تھوڑی ہمت کر لو. میں چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے. اس کا ہاں دیکھیں ویڈیو کیمرے لگے ہوئے، کوئی لائیو سننے والا خیر ہون کون پہ سندا ہوگا. کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ وہ رضوی صاحب ویسے تو بڑے اعتدال سے بات کرتے ہیں اور اتحاد بین المسلمین کو بڑا مد نظر رکھتے ہیں، لیکن تنقید کی ہے باقی فرقوں پہ کہ جو کرم اللہ کا ہم پہ ہے. بھائی میں تنقید کا سوچ بھی نہیں سکتا. اب تو ہمارے بھائی ہیں. ہم جب ضیاء اللہ کے دور میں کافر ہوتے تھے اب تب بھی ہمارے بھائی تھے. اور کمال یہ ہے میرے سامنے بزرگ ماشاءاللہ بزرگ علماء کو سننے والے چہرے بھی موجود ہیں. میں اگر وقت اور موجودگی کی بات کرتا ہوں تو صرف نئی نسل کو سمجھانے کے لیے. بچے یہ بڑے جانتے ہیں کہ جس ضیاء مارشل اللہ میں شیعوں کو کافر کہا گیا، اسی ضیاء الحق کی حکومت میں جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر منصورہ میں سارے فرقوں کے علماء کی نمائندہ جماعت ملی یکجہتی کونسل کے نام سے جماعت کی پہلی میٹنگ ہوئی ضیاء ہی کے دور میں. اور ہمیں جو کافر کہہ رہے تھے انہی کے قبلے کعبوں نے لکھ دیا کہ شیعہ مسلمان ہے. اوے ہمیں کلمہ ہی پڑھا لیتے. ہم نے نہ مرشد بدلے نہ رہبر بدلے. کل تک تم نے کافر کہا، پھر اسی مارشل اللہ میں تم مان گئے کہ شیعہ مسلمان ہے. بابا جی یہ کوئی ہماری قیادت کا پریشر پڑا، ہماری قیادتوں کا پریشر پڑا. بڑی معذرت چاہتا ہوں میں قیادت کہہ گیا کہ ہماری سنگتوں کا پریشر پڑا، ضیاء پہ ہماری تنظیموں کا اثر ہوا کہ مولویوں کو اس نے اشارہ دیا اور مولویوں نے میٹنگ بلا لی کہ شیعہ مسلمان. نہیں، ضیاء کی آرمی انٹیلیجنس نے اسے رپورٹ دی کہ جس قوم کو کافر کافر کہہ کے دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اس قوم کی یہ تاریخ ہے کہ جب سے ملک بنا ہے جس چھت پہ یہ کالا علم ہوتا ہے وہ گھر والے اپنے وطن کے غدار نہیں ہوتے. ہائے 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 ہائے. مہربانی سید، مہربانی سید، بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ اس ملک کی تاریخ ہے کہ شیعہ نے پاکستان کو شرعی گالی دی گئی، اور کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ رد عمل کے طور پہ کسی شیعہ ذاکر نے، واعظ نے، خطیب نے، علامہ نے، مرجع نے، مجتہد نے، کسی نے جواباً کسی مسلمان فرقے کو کافر کہا ہو یا کافر لکھا ہو. ہمیں کافر کہا گیا. ہمیں کافر کہنے والوں کی کوئی خوراک وکھری تھی، لیکن رد عمل میں ہم نے کافر نہیں کہا. وہ ہم نے اس لیے رد عمل کے طور پہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا. اچھا میں اس چاکے چنا بابا جی واہ سال پہلے بھی ایک بار آیا. جیڑے بندے میں ادو ستے چھڑے سن آج بھی ستے. پلیز ہمت، تھوڑی ہمت کر لو یار. مجھ میں ترسی کر لو کہ میں بغیر سوزیوں کیوں.
ذرا بہت شکریہ آپ کی محبت ہے. میں جو گزارش کر رہا تھا, جو میں اپیل کر رہا تھا کہ ہمیں اس ملک میں, بہت شکریہ میری جان, ہمیں شیعوں کو اس ملک میں گالیاں دی گئی لیکن ہم نے جواباً گالی نہیں دی. حالانکہ اس ملک کے پانیوں کا اثر ہے کہ کسی ماڑے بندے کو بھی گالی دے لو وہ مر جاتا ہے, گالی کا جواب ضرور دیتا. ہم اتنے بھی ماڑے نہیں تھے لیکن ہم نے گالی کا جواب گالی سے اس لیے نہیں دیا کہ ہم مسلمانوں آپ کو بڑا بھائی سمجھتے ہیں. ہمیں پتہ ہے اس ملک میں بڑے بھائیوں کا نہ ناراض ہوتے پتہ چلتا ہے نہ راضی ہوتے پتہ چلتا. یہ ناراض ہوئے تو گالی دینے لگ گئے, راضی ہوئے تو ہمیں مسلمان مان لیا. لیکن ان کے بچوں نے, ان پہ اثر خدا کی قسم ہوا ہے. جب کافر کے بھنگڑے ڈالے گئے نا تو یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں, کیونکہ شیعہ طلبہ بھی تو ہوتے ہیں, دوستیاں ہوتی ہیں, تعلق ہوتے ہیں, ان کے بچوں نے اپنے بزرگوں سے کہا کہ جنہیں کافر کہہ رہے ہو وہ ہمارے بچے کلاس فیلو ہیں, وہ اللہ نبی کو تو مانتے ہیں, تو کافر کیسے بن گئے؟ تو بزرگوں نے اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہا وہ اللہ نبی کو شیعہ مانتے ہیں لیکن صحابہ کو نہیں مانتے. پھر ہمارے بچوں نے ہم سے کہا کہ جی میرا اسٹوڈنٹ بھائی پوچھ رہا ہے کہ آپ صحابہ کو نہیں مانتے اس لیے کافر ہیں. میں نے کہا بیٹا اس سے جا کے کہنا کہ اگر صحابہ کو نہ ماننے سے بندہ کافر بن جاتا ہے پھر ان صحابیوں کا کیا بنے گا جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے. رات کا ٹائم ہے, خدا کے لیے متوجہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ جیئے, آپ زندہ و سلامت رہیں. ہمیں بتایا جائے, ہمیں, میں ریاض رضوی پورے وثوق اور ذمہ داری سے پوچھ رہا ہوں, اگر آپ سب صحابہ کے قائل ہیں اور سب کو عدول سمجھتے ہیں اور سب کی عدالت کا اقرار کرتے ہیں, پھر ہمیں بتایا جائے نبی کے سچے صحابی ابو ذر غفاری کا قاتل کون ہے؟ نبی کے پیارے صحابی عمار یاسر رضی اللہ کا قاتل کون ہے؟ نبی کے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ کے بیٹے حضرت محمد ابن ابو بکر کو گدھے کی کھال میں زندہ جلانے والا کون ہے؟ ہم سے نہیں کہا جاتا قاتل بھی رضی اللہ اور مقتول بھی رضی اللہ. مہربانی بیٹا, مہربانی صاحب, مہربانی سید. میں پورے وثوق اور اعتماد سے کہہ رہا ہوں جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے وہ کسی فرقے پہ ہے ہی نہیں. میں دیر اس سے زیادہ نہیں کرنی چاہ رہا لیکن یہ فکرہ مجھے کہنے دے, جو کرم اس مالک کا. اوئے اس سے بڑا کرم بابا جی, پیر محمد حسین شاہ جی, اس سے بڑا کرم کیا ہوگا یار؟ اس سے بڑا کرم کیا ہوگا کہ زمانہ جنہیں اپنا مرشد مانتا ہے ان کے مرشد بھی تیرے مرشدوں پہ درود نہ پڑھے, ان کی نماز نہیں ہوتی. کیا کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے. آپ جیئے, آپ جیئے. ان کی مجبوریوں پہ ترس آتا ہے کیونکہ تعلیمات سعودیہ کی ہمارے ملک میں عرصہ سے سسٹم جاری ہے اور اتنا میں سمجھتا ہوں اثر ہے سعودیہ کا کہ ہمارے ملک میں وزیر اعظم تو بدل دیا جاتا ہے لیکن مشیر نہیں بدلے جاتے. تشریح میں نے نہیں کرنی, ایک تو وقت نہیں ہے, دوسرا وقت نہیں ہے. یہاں اور کئی بندے اللہ میرا جانتا ہے ماشاءاللہ نکھرے نکھرے چہرے بیٹھے ہوئے ہو, کئی وہ بھی نصیبوں والے مسلمان ہیں جڑے سعودی عرب دے نام تے بھی, حالانکہ سعودیہ نام کو اللہ رسول کا رکھا ہوا تھوڑی ہے. اجازت ہے 2 منٹ آپ سے لے لوں. مکہ مدینے کا انتظام یہ تاریخ عرب ہے, یہ ہسٹری ہے, یہ کسی مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں. مکہ مدینے کا ماشاءاللہ لٹریری چہرے بیٹھے ہوئے, مکہ مدینے کا انتظام ترک مسلمان کیا کرتے تھے. ترکوں نے جنگ عظیم میں امریکہ کا کہنا نہ مانا. امریکہ اپنے دشمن بھلاتا نہیں ہے, اس نے پلان کر لیا کہ مکہ مدینہ جو انتظام ہے وہ ترکوں سے لے لیا جائے.
یہ جو سعودیہ کے نام پہ بنا، یہ شاہ سعود نام کا اس قبیلے کا بڑا تھا. اس کا بزنس کیا تھا؟ یہ بحری جہاز لوٹا کرتے تھے. بحری جہاز. اس قبیلے کو بحری قزاق کہا جاتا تھا. یہ ہسٹری میں شاہ جی بحری ڈاکو تھے. یہ جہاز لوٹا کرتے تھے. میڈیکل سائنس پتہ کیا کہتی ہے؟ کہ نسلوں میں جینز چلتے ہیں. نسلوں میں بڑے ان کے باغ لوٹا کرتے تھے. کوئی بات نہیں، سارے نہ بھی سمجھو تو ٹھیک ہے. انہوں نے مکے مدینے کا امریکہ اور برطانیہ نے مل کے گولی کے زور پہ مکے مدینے کا انتظام ترکوں سے لے لیا. گولی کے زور پہ بیت اللہ میں گولیاں چلی. ترک ماڑے نہیں تھے، ترک حکومت کمزور نہیں تھی، لیکن انہوں نے گولی کا جواب گولی سے اس لیے نہیں دیا. ان کا عقیدہ تھا کعبہ امن کی جگہ. لہذا میری جان بات یہ نہیں ہے، میں دوستانہ ماحول میں بات کر رہا ہوں. سعودیہ نے ہم پہ اتنا پریشر ڈال دیا کہ پروفیسر دینیات کا تنخواہ پبلک کے پیسوں سے لیتا ہے اور مشن سعودیہ کا پورا کرتا. اور کہتے پتہ کیا ہے؟ اہل سنت یا نبی پہ لگے ہوئے، شیعہ یا علی پہ لگے ہوئے، اللہ کے قریب ہم ہیں. اور یہ جو اللہ کے بہت قریب ہے نا، اس وقت ان اللہ والوں پہ ترس آتا ہے جب سلام پھیرنے سے پہلے، نماز ختم کرنے سے پہلے اللہ کے ترلے لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اوے اللہ والو، اللہ کی نماز میں آل محمد کہاں سے آ؟ یا تو اپنے آپ کو ہمت کرو، اپنے آپ کو اللہ تک رکھو. اور اگر آپ اجازت دیں، میں وہ درود پڑھ رہا ہوں جسے میں سرکاری درود کہا کرتا ہوں، جس طرح بھائی پڑھتے کما صلیت. بولیں گے میرے ساتھ؟ آپ زحمت کریں. آپ کو یاد ہے، آپ کو یاد ہے، میرا ایمان ہے، مجھے پتہ ہے آپ کو یاد ہے. اور میں کوئی غلطیاں کڈھن والا مولوی تھوڑا، آپ کا بھائی ہوں، زدار ہوں یار. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید. وقت میں نے بہت مختصر سا بس آپ کو زحمت دینی ہے، پھر شاہ جی کو سنیں گے. اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جس طرح تو نے ابراہیم کی آل پہ بھیجا. میری گزارش مسلمانوں سے یہ ریگولر نماز پڑھتے ہو، خدارا کبھی اپنے قبلوں سے پوچھ لو یہ آل محمد کون ہے اور آل ابراہیم کون ہے. یہ ہر میرا خیال ہے نماز کے مفہوم کا تو پتہ ہونا چاہیے. ہم تو مسکین لوگ ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھے یا علی یا علی. آپ جو اتنا طویل درود سارا ہی پڑھے جا رہے ہیں، تو آپ کم از کم اپنے پڑھے لکھے بچوں کو بتا دیں. یا میری بچوں سے اپیل ہے کہ بیٹا آپ نے کل کے جج ہونا ہے، کل کے جسٹس ہونا ہے، تو بیٹا آپ ہی اپنے دانشوروں سے، علماء سے پوچھیں یہ آل محمد کون ہے اور آل ابراہیم کون ہے. اور ایک منت میں بچوں کی اور کر رہا ہوں کہ تیرے بڑے تو ضد پہ اڑے ہوئے ہیں نا، لیکن تم ان کی وجہ سے اپنی قبریں ویران نہ کرو. جس آل محمد پہ نماز میں درود پڑھتے ہو نا، اگر ان کا نام لینا پڑے پھر امام حسن رضی اللہ نہ کہنا یہ درود والے، پھر امام حسین رضی اللہ نہ کہنا. میں پورے ملک میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر حسن اور حسین رضی اللہ ہیں پھر نماز والے آل محمد کون ہے؟ ہم صرف یہ چاہتے ہیں جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دیا جائے. مجھے یاد ہے شکر گڑھ کے علاقے میں وہ مجلس پڑھ کے میں نکلا تو ایک بندے نے کسی دوسرے کو کہا شاہوراں دی گڈی ذرا روکیا جے گل کرنی. سانو بابا جی کسے فائر بھی مارنا ہوئے نا اسی سمجھنے دعوت دینا.
میری بات آپ سمجھ رہے؟ میں نے 2 منٹ اس کا ویٹ کیا تو آگے جناب پتہ کہ جی میں اللہ کے فضل سے اہل حدیث ہوں. میں نے کہا جی الحمدللہ فرمائیے حکم. کہ لگے یہ آپ نے تقریر میں کہا کہ امام حسن کو رضی اللہ نہیں کہنا چاہیے. میں نے کہا کہ لگا میں شیعوں والی چلاکیاں نہیں آتی, ہم سیدھے سادے مسلمان, ہم جس کی عزت کرتے ہیں اسے رضی اللہ کہتے ہیں. ہم امام حسن کی عزت کرتے ہیں اس لیے کہتے ہیں امام حسن رضی, ہم امام حسین کی عزت کرتے ہیں اس لیے رضی اللہ کہتے ہیں. میں نے کہا جی شکر ہے آپ نے نبی پاک کی عزت نہیں کی. نہیں آپ پیچھے رہ جائیں گے, مجھے تو آپ نے کہیں حضور کی عزت نہیں کر دی اور حضور کو رضی اللہ کہنے لگے. نہیں ہم اتنے بھی پاگل نہیں ہیں, ہم اتنے بھی بے وقوف نہیں ہیں. حضور پہ تو درود پڑھا جاتا ہے, حضور پہ تو میں نے کہا یہی شیعہ سمجھاتے ہیں جن پہ درود پڑھا جائے وہ رضی اللہ نہیں ہوتے. متوجہ صاحبان گرامی, مہربانی سر, ہماری گزارش صرف یہ ہے کہ جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دو. اور اگر تمہیں رضی اللہ اور اسلامی ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی, ممبر کوفہ پہ علی تھے, مولا کائنات توحید پہ خطبہ دے رہے تھے, بزرگ چہرے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, نوجوان پڑھے لکھے دانا سوبر مجمع میرے سامنے. توحید پہ اتنے خطبے پیغمبروں نے نہیں دیے جتنے تنہا علی نے دیے. لوگ بادشاہ کو سمجھے ہی نہیں. مولا کا ایک ایک فرمان اگر یہ بندے مطلب ایک زندگی میں سمجھ جائیں تو منزلیں قریب آ جاتی. دنیا جہاں کے بندے راتیں جاگ جاگ کے عبادتیں کرتے ہیں, مقصد کیا ہے؟ جنت مل جائے, جہنم سے بچ جائے. یہ ہم غریبوں کے وارث مالک علی نے کہا تھا میں تجھے سجدے تیری جنت کے لالچ میں نہیں کرتا, میں تجھے سجدے تیرے جہنم کے خوف سے بھی نہیں کرتا. آپ کو یاد ہے, میں تو دہرا رہا ہوں, علی فرماتے ہیں میں تجھے سجدے اس لیے کرتا ہوں کہ تو اس لائق ہے کہ تجھے سجدہ کیا جائے. آج رات کے اس لمحے میں یہ علی نے اللہ سے کہا تھا اور میں آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے علی سے کہہ رہا ہوں, شاہ علی ہم تجھے مولا اللہ کی جنت کے لالچ میں نہیں مانتے. اور میری تائید کرو, خدا کے لیے میری تائید کرو. شاہ علی ہم تجھے مولا اللہ کی جنت کے لالچ میں نہیں مانتے. جنت تو تیرے بچوں کے نوکر بیچ رہے تھے. شاہ علی ہم تجھے مولا اللہ کی جہنم کے ڈر سے بھی نہیں مانتے. جہنم تو تیری زوجہ کی ناراضگی کا نام. ہائے 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 ہائے, ہم تجھے مولا اس لیے مانتے ہیں کہ تو اس لائق ہے کہ تجھے مولا مانا جائے. تبلیغی جماعت کے مولانا طارق جمیل اوکھے تو ہو گئے, نہ وہ تبلیغ رہ گئی نہ ان کی جماعت ان کے ساتھ رہ گئی. لیکن طارق جمیل کو اللہ زندگی دے اپنی قبر وسیع کر گیا ہے یہ فکرے کہہ کے کہ حضرت اوروں کو کہا کرو, اسے مولا علی کہا کرو. بلند لہجے میں, بلند لہجے میں, بلند لہجے میں. مہربانی سر, مہربانی سر, بہت شکریہ. متوجہ ہے سرکار صاحبان گرامی خان, کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم رضی اللہ علیہ السلام. جی سمجھ نہیں آ رہے, ممبر پہ علی تھے, توحید کے بعد علی نے رسالت پہ تذکرہ کی. ہوں پاویں اباسیاں لو تے پاویں نیندرا پکیاں کرو, گل میں پوری کرنی. ممبر کوفہ پہ علی نے جب رسالت کی بات شروع کی نا تو صحن کوفہ سے
پبلک میں سے ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو، کہنے لگا یا علی، حضور کی ایک حدیث سمجھ میں نہیں آ سکی۔ علی فرماتا ہے کون سی حدیث؟ حدیث کا میں ایک فقرہ، ایک لفظ کہوں گا، حدیث آپ نے آگے سے خود ہی پڑھ لینی۔ علی فرماتا ہے کون سی حدیث؟ کہنے لگا جی وہ حضور کا فرمان ہے کنتو نبیم و آویکھو، اوے آپ کا بھلا میری عزت رہ گئی، لیکن میرا ایمان ہے، یہ مومنوں یہ یاد ہے حدیث آپ، میں نے کیمرہ دیکھ رہا ہے، میں بالکل، اور میں نے سب سے پہلے یہ بات میں نے کہی تھی کہ مومن تو اس کیمرے کو انجوائے کرتے ہیں نا، لیکن اسی مولوی جا کر بڑے اوکھے ہو گئے، بابا جی مکرا ہی نہیں جا سکتا۔ میں نے ہمیشہ کہا مالک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن جا۔ کیا کہنے آپ جیے، دنیا اپنی آنکھوں سے آج خود دیکھتی کہ بازو کس کا تھا، پکڑا کس نے تھا، اور مبارک دینے والی لائن میں کون کھڑا تھا۔ لہذا کیمرہ گواہ ہے، میں نے حدیث پیغمبر کے 2 لفظ پورے نہیں کہے، یا شیعہ پبلک نے رسول اللہ کی حدیث زبانی پڑھ دی ہے، حدیثیں ہمیں بھی یاد ہیں، اہل حدیث جناب بن جاتے۔ علی فرماتا کون سی حدیث؟ اس نے کہا کن تو نبی، ترجمہ بھی آپ کے ذہنوں میں کہ رسول فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی و پانی والے پروسیس میں تھا، میں اس وقت نبی تھا۔ مہربانی سر، بہت شکریہ، میں اس وقت نبی تھا۔ علی نے پھر کہا یہ اچھا، یہ افسانہ کہانی نہیں ہے، یہ بہار الانوار جیسی آپ کی معتبر کتاب میں یہ روایت موجود ہے۔ مہربانی سر، علی فرماتا ہے کون سی حدیث؟ اب اللہ کرے آپ لطف لے جائیں۔ علی فرماتا ہے کون سی حدیث؟ اس نے رک کے کہا کنتو نبی و آدم بین الماء والطین۔ ممبر پہ بیٹھے ہوئے علی نے مسکرا کے کہا کنتو ولی و آدم، آپ جیئے آدم، مہربانی فقط آدم بین الماء، وہ نبی تھا، میں ولی تھا، آدم نہیں تھا، میں ولی تھا۔ وہ جو کھڑا ہوا تھا نا پوچھنے کے لیے، اس کا دوسرا ساتھی بیٹھا ہوا تھا۔ جب علی نے کہا نا کن تو ولیین، بیٹھے نے کھلوتے دے گٹے تے ہاتھ مار کے آکھیا اور پوچھ، پہلے بڑے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ بندہ ہمت کر کے اس نے ایک فقرہ کہا، کہنے لگا یا علی جو ابھی آپ نے کہا نا کن تو ولیین، میں پورا مطمئن ہو گیا کہ جو پوچھنا میں چاہتا تھا نا وہ بتا بھی آپ ہی سکتے ہیں، اور کسی کے بس میں ہے ہی نہیں۔ علی فرماتا کیا پوچھنا ہے اس میں؟ اس نے کہا جی سرکار کا فرمان ہے کہ آدم ابھی پانی اور مٹی والے اس پروسیس میں تھا، اور میں نبی تھا، تو جب آدم ہی نہیں تھا تو پھر کچھ بھی نہیں تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا حضور فرماتے ہیں میں تھا، تو یہ رہے کہاں؟ علی فرماتا ہے سنو، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس نور کے صدقے کچھ پردے بنائے، کچھ حجاب بنائے، ان حجابوں میں حبیب کے نور کو رکھا، حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب عزت، حجاب حیبت، حجاب رحمت، حجاب نبوت، حجاب کبریہ، حجاب منزلت، حجاب رفعت، حجاب سعادت، حجاب شفاعت۔ علی فرماتا کسی پردے میں نبی کے نور نے سبحان ربی العلیٰ پڑھا، کسی پردہ میں سبحان ربی العظیم پڑھا، کسی پردہ میں سبحان الملک المنان پڑھا، کسی پردہ میں سبحان الکریم الاکرم پڑھا، کسی پردہ میں سبحان العظیم العظم پڑھا، کسی پردہ میں سبحان ذی الملک والملکوت پڑھا، کسی پردہ میں سبحان من یزیل الاشیاء ولا یزول کی تسبیح کی۔ نبی فرماتے ہیں پھر اللہ نے اسی نور کے صدقے کچھ دریا بنا، ان دریاؤں میں حبیب کو اترنے کا کہا۔ سب سے پہلے نبی کے نور دریا علم میں اترا، علم کے بعد دریا
دریا علم میں اترا، علم کے بعد دریا زہد میں اترا، زہد کے بعد دریا تقوی میں اترا، تقوی کے بعد دریا خشیت میں اترا، خشیت کے بعد دریا سیانت میں اترا، سیانت کے بعد دریا انابت میں اترا، انابت کے بعد دریا مزید میں اترا، مزید کے بعد دریا صبر، صبر کے بعد دریا رضا، رضا کے بعد دریا وفا، وفا کے بعد دریا حیات، حتیٰ کہ 20 دریاؤں سے جب نبی کے نور بہرا گیا اللہ کی آواز آئی تو ہی مخلوق اول ہے، تو ہی مخلوق اول ہے، تو ہی ختم الرسل ہے۔ اللہ خطاب دیتا رہا، یہ نبی شکرانے کے سجدے ادا کرتا رہا۔ جب اس نبی نے آخری سجدہ سے سر اٹھا لیا، اس نبی کے جسم پاک سے 1,24,000 یہ پسینے کے قطرے گر گئے۔ اللہ نے محمد کا پسینہ ضائع نہیں کیا، ایک قطرے کے بدلے میں ایک ایک نبی پیدا کر دیا۔ آدم صفی اللہ بنا، محمد کے پسینہ سے نوح نجی اللہ بنا، محمد کے پسینہ سے موسیٰ کلیم اللہ بنا، محمد کے پسینہ سے، اور ملت مسلمہ خدا را ہمیں اتنا بتا دو جو نبی حضور کے پسینے سے بنے ان نبیوں کا نام کیسے لیتے ہو؟ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور تیرے پاس سوچنے کے وقت ہی نہیں ہے جو محمد کے پسینے سے بنے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں، اور جو محمد کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے بن رہے ہیں؟ مہربانی سر، مہربانی سر۔ بس بات مجھے کلوز کرنا ہے، ہمیں صرف اتنا بتا دیا جائے یہ درود والا قبیلہ کون سا ہے؟ نمازیں ریگولر پڑھو، نمازوں پہ نمازیں، لیکن یہ جناب کو بتانا پڑے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی 57 اسلامی ملکوں میں جب حضور کا نام لکھا جاتا ہے نا تو آگے لکھتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ واحد دنیا کے، اسلامی دنیا کے نقشے پہ نصیبوں والا آپ کا ملک ہے جس میں سابقہ حکومت نے اس میں بھی تبدیلی کر رہی، اور اب بچوں کو، آپ کے بچوں کو، طلبہ کو، طالبات کو پہلی سے لے کے پرائمری تک شروع ہو چکا ہے، اور یہ ٹیسٹ ڈوز ہے جو حکومت نے دے کے دیکھا ہے کہ دیکھو رد عمل کیا آتا ہے۔ لکھا کیا شاہ جی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ پورا ملک خاموش ہے، اور ساڑی کوئی اصحاب چھیڑے، لیکن ہم اس لیے چپ نہیں رہ سکتے کہ صحابیوں کو آپ درود میں لا رہے ہو، اور صحابیوں کی تو اپنی نماز نہیں ہوتی تھی جب تک آل محمد پہ درود نہیں پڑھ لیتے۔ مہربانی سر، مہربانی، آپ جیئے، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، صحابہ کا بڑا مقام ہے، بہت عزت ہے، ہمیں احترام کرنے قیادی ہے، احترام سے نام لیتے ہیں، لیکن ڈیرے کے نوکر میں اور ویڑے کے بیٹے میں فرق ہی نہیں ہوتا۔ 1.5 سال پہلے پنجاب حکومت کے اسپیکر تھے چودھری پرویز الہی، اب وہ آپ کے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ یہ واحد وزیر اعلیٰ ہے پاکستان کی تاریخ میں جس کی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں پایوڈین سے جڑ گئیں۔ پتہ نہیں آپ کہاں چلے جاتے ہیں یا انہوں نے اپنی اسپیکرشپ میں ایک قرارداد منظور کروائی تھی۔ محرک جنگ کا ایک مولوی ایم پی یہ تھا، اور تحریک کیا پاس ہوئی کہ جس طرح اصحاب رضی اللہ، تھوڑی جی ہمت کر لو، اسی میرے دل والی سائڈ پہ ہو، سونا صرف ہجرت کے بستر پہ ثواب ہے، رلیا جے میرے نال یار، بس میں شاہ جی کو اوکھا ٹائم بابا جی سنبھال جانا ہے، سورچ طاقت ہی بڑی ہے۔ میں تے شکر کرنا کو سید دی سرویلے ہیں نہیں تے سانو خان صاحباں کھلون دینا۔ متوجہ ہیں سرکار، آپ بہت شکریہ، آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ پرویز الہی صاحب نے اپنے
اسپیکر شپ والے دور میں یہ پنجاب اسمبلی سے قبلہ قرارداد پاس ہو چکی ہے کہ جیسے اصحاب رضی اللہ ہیں ویسے اولاد بھی رضی اللہ ہو، لکھو رضی اللہ، پڑھو رضی اللہ. قرارداد پاس ہوئی تھی، قانون نہیں بن سکا. قانون تب بنتا ہے جب صوبے کا گورنر دستخط کر دے. ان مولویوں کو سمجھ نہیں آ رہی وہ طاقت کون سی ہے جس نے کسی بھی گورنر کو دستخط نہیں کرنے دی. جی اصحاب بھی رضی اللہ، اولاد بھی رضی اللہ. لمبی بات میں کر نہیں سکتا ہوں وگرنہ بابا جی کے ضلع کی بات ہے، وہ ایم پی اے ان کے ڈسٹرکٹ جھنگ کے. جی جی، اور وہ قرارداد کی کاپی لے کے نا جھنگ اپنے جرنیل ابے کی قبر پہ گیا. فل ان دا بلینکس، خالی جگہ پہ پر کر لو. اپنے جرنیل ابے کی قبر پہ گوگل پہ ریسرچ کر لو، تصویر موجود ہے. ایم پی اے، ینگ ایم پی اے، سب سے کم عمر ایم پی اے. قرارداد کی رضی اللہ، اصحاب بھی رضی اللہ، اولاد بھی رضی اللہ. کاپی رکھ دی اپنے جرنیل بابے کی قبر پہ، قبر کے پیروں کی طرف بیٹھ گیا. میں نے اگلے دن گامے شاہ کربلا میں تقریر نے کہا، میں نے کہا ایم پی اے صاحب آپ تو کہتے تھے مردے سنتے نہیں ہیں، یہ مردے فوٹو کاپیاں کب سے پڑھنے لگ گئے؟ کیا کہنے آپ جیے. اور چودھری پرویز الہی صاحب سے بھی میں نے گزارش کی تھی. میں نے کہا چودھری پرویز الہی، اس زمانے میں چودھری پرویز الہی کا بیٹا اب بھی وہ بڑا لیڈر ہے، چودھری مونس الہی، وہ وفاقی وزیر تھا اس زمانے میں. میں نے کہا آپ کا بیٹا کلین شیو ہے، ماڈرن ہے. میں ایک پنڈ میں چک 2 نمبر سیدوں میں بات کر رہا ہوں، آپ برادریوں والے بندے ہیں. جی سبحان اللہ، اور میرے تو یقین کر جاؤ آگو میرے چینل پہ بدل دے. وہ اگے وقت کوئی نہیں یار، متوجہ ہیں سرکارہ، مولا ان کو خوش رکھے. وہ ایک اور لائن مجھے دے رہے تھے، میں جو گزارش کر رہا ہوں چودھری پرویز صاحب آپ کا بیٹا چودھری مونس الہی، چودھری کیوں لکھتا ہے؟ پڑھا لکھا ماڈرن بچہ، خالی مونس الہی لکھ لے گزارا ہو جائے گا. لیکن چودھری مونس الہی، آپ بھی برادریوں والے ہو، آپ لطف لیں گے، مجھے حیرانی ہوگی. اور کیونکہ بیٹا چودھریوں کا ہے، بیٹا چودھریوں کا ہے، لہذا چودھری مونس الہی ہے. تیرے بھی کیا کہنے، چودھریوں کے بیٹے تو چودھری ہوتے ہیں اور صلی اللہ کے بیٹے کیا کہنے. آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہے میری جان. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بات میں نے ختم کر دی. مہربانی سر، مہربانی سر. جواب دیجئے گا، سارے جواب دے لیں آپ. یا رسول اللہ. بہت شکریہ، وقت تمام ہو گیا. صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم. اب جی جیسا کہ شاہ جی نے کہا کہ جی وہ تو مڈل تک بھی وہ لا رہے ہیں، وہ کیونکہ ٹیسٹ ڈوز ہے، رد عمل نہیں ہوگا. ویسے عمران خان صاحب نے معذرت کی کہ میری حکومت میں ایسا ہوا ہے لیکن مجھے پتہ نہیں چلا. چلو خان جی جے پیچھے پتہ نہیں جے لگا تو جے پھر تمہوں ٹائم ملے تو سیدھا کر لیا جی. ہم گولج نے تھوڑی، بس آخری بات کر رہا ہوں اور مسائب سید بابا جی پڑھیں گے، میں یہیں پہ بات چھوڑ دیتا ہوں، وقت باقی زیادہ ہو گیا. میری مسلمانوں کی نئی نسل کے بچوں سے گزارش ہے، میں نے پہلے بھی کہا اور اب میں وہ گزارش مکمل کر رہا ہوں کہ بیٹا کل کے جج بھی تم ہو، جسٹس بھی تم ہو، تو تم نے جو بڑے ہو کے ہماری ہی جان کھانی ہے. تو میں ابھی سے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ بیٹا جہاں آپ ایم فل کر رہے ہو، پی ایچ ڈی کر رہے ہو، بیٹا تھوڑا سا ٹائم اسلامک ہسٹری کو بھی دو. اسلامک ہسٹری میں وہ عزتوں والے چہرے موجود ہیں جنہوں نے جمعہ بدھ کو پڑھایا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، آپ جی ماشاءاللہ سارے بیدار ہیں، سارے جاگ گئے، سارے. بہت مہربانی، بہت مہربانی. میں نے پتہ نیندر اوکھیاں کیتا ہے، بندیاں دا آواز نہیں پہ نکلدا. اور رلو رلو، خدا کی قسم ضروری بات ہے، یہ آپ کے بچوں کے کام آنے والی بات ہے. آپ کو کہیں بات کرنا پڑ جائے آپ آگے بات کر سکتے ہیں.
میرا بیٹا تم ہی کل کا مستقبل، کل تم ہو مستقبل تم ہو. اسلامی تاریخ میں وہ چہرے بھی ابھی تک معتبر ہیں جنہوں نے فجر کے 2 فرضوں کی جگہ 4 فرض پڑھا کے پھر پوچھا تھا یہ موڈ ہوئے تے اور پڑھائیے. میں ایک لمحہ سید آپ سے مانگ رہا ہوں. موچی دروازہ لاہور میں، بابا جی یہ باتیں کتابوں میں نہیں ملتی، بزرگوں کی باتیں سینہ بسینہ ہوتی ہیں. موچی دروازہ میں ہم نے بھی سینئر سے سنا، لاہور موچی دروازہ میں بہت بڑا ایک پروگرام ہوا تھا، شیعہ سنی دانشوروں کو اکٹھے بلایا گیا اور اس کا ٹائٹل یہ تھا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. مصائب میں نہیں، فضائل کے رنگ میں. اگر کربلا نہ ہوتی فقط تو کیا ہوتا. سارا دن تقریریں شیعہ سنی اسکالر کرتے رہے. اذان مغرب تک پروگرام رہنا تھا. ٹائٹل تھا اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. مرکزی تقریر، مین خطاب، چیف گیسٹ شیعہ عالم دین لکھنؤ سے نقن صاحب کے بلا، جنہیں علامہ علی نقیبی کہتے تھے، اور نقن صاحب ان کا مشہور اور معروف نام تھا. آخری خطاب ان کا تھا. موضوع تھا اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. جب ناظم منبر، جیسے میرے بھائی اعلان کرتے ہیں، ناظم منبر نے اعلان کیا، اذان مغرب میں 2 منٹ رہتے تھے، جلسہ 2 منٹ میں کلوز کرنا تھا. ناظم منبر نے کہا جی ہم چیف گیسٹ مہمان خصوصی سے معذرت چاہتے ہیں، تقریریں لمبی ہو گئی لیکن ہم پروگرام طویل کر نہیں سکتے. 2 منٹ اذان مغرب میں اور جلسے کا وائنڈ اپ جو ہے وہ ہو جائے گا، اور اسی میں قبلہ نے خطاب کرنا. قبلہ اٹھے مائک پہ آئے. موضوع ناظم منبر نے پھر بتایا کہ ٹائٹل ہے اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. نقن صاحب نے 2 منٹ بھی پورے نہیں لیے، مائک پہ آ کے ایک فقرہ کہہ کے بیٹھ گئے اور جلسہ لے گئے. کہنے لگے اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے بدھ کو ہوا کرتے. ہائے 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 ہائے، آپ کے کیا کہنے ہیں، آپ کے کیا کہنے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ سر. جیو جیو. لہذا بچوں، جہاں تاریخ اسلام میں اتنی گنجائش ہمیں نظر آتی ہے کہ جمعہ کی بجائے بدھ کو ہو جاتا ہے. وہ ایک پاکستان میں دینیات کا ٹیچر بچوں کو دینی لیکچر دے رہا تھا کہ بیٹا وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ایک منڈے ہتھ کھلا کی تھا، اس کا کہا سر میں کل پڑھی ہے، ہو گئی ہے. تو بیٹا جہاں اتنی گنجائش ہے، اتنی گنجائش ہے، ابراہیم پہ آپ نے بہت درود نہیں پڑھ لیا؟ تھوڑی لفٹ باب آدم کو بھی کرا دو. تقریر ختم، ممبر بھائی کو دے رہا ہوں، سیدزادے کو، بابا محمد حسین شاہ جی مہربان، خطاب ان کے، بس ختم. اور بہت درود پڑھ لیا تم نے حضرت ابراہیم پہ. کبھی درود اس طرح پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انک حمید مجید. رات کے 2:30 پونے 3 بجے، پونے 3 کے 10 منٹ رہتے، میں بنا بنایا درود دے رہا ہوں. جمعہ بدھ کو ہو جاتا ہے، فجر کے 2 فرضوں کی جگہ 4 ہو جاتے ہیں. باب آدم پہ درود پڑھو، پڑھو درود آدم پہ. اور کسی میں ہمت ہی نہیں ہے، کوئی جرت بھی کرے گا. میں فقرہ کہنے لگا ہوں، تشریح میں نے نہیں کرنی تے آپ ہی سمجھے. آج ضروری نہیں تواڈے مولوی تے پرچہ ہی ہوئے تے تانوں سمجھ آؤندی. سادہ سادہ بھی سمجھ لینا. پڑھو آل آدم پہ درود. خدا کی قسم یہ حوصلہ کاری نہیں سکتے. اگر کوئی کہے گا بھی تو ان کا مولوی انہیں کھانے کو آئے گا، وہ کہے گا وہ جاہل نہ بنو، آدم کی آل پہ درود نہیں ہو سکتا کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا. اس کا مطلب خبر انہیں ساری ہے کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے جاتے. مہربانی صاحب.